زہرا گلشن زہرا فاطمہ گلشن زہرا گلشن زہرا زہرا تیرے گلشن کا ہر پھول نرالا ہے زہرا واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد يا مقلب القلوب والأبصار يا مدبر الليل والنهار يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفوته حد محدود ولا نعت ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان وخليفة الرحمن إمام الإنس والجان اللهم عجل لوليك الفرج صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين اما بعد فقد قال امام صادق علیہ السلام السلام علیک یا ابن وارث آدم صفت اللہ السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا حیدری یا حیدری یا محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے تمام تر تعریفیں تمام حمد و ستائش اس خالق اکبر کے لیے کہ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، وہ عظیم پروردگار جو ستار العیوب ہے، ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا ہے، وہ عظیم پروردگار جو مجیب الدعوات ہے، ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، وہ عظیم پروردگار جو رافع البلیات ہے کہ جو ہم سے بلاؤں کو دور کرنے والا ہے، وہ عظیم پروردگار کہ جس کی میں اور آپ تسبیح بیان نہیں کر سکتے، میں اور آپ اس کی حمد و ستائش نہیں کر سکتے، کیونکہ خدا قرآن میں خود فرما رہا ہے اور کم از کم 7 قرآن میں صورتیں ایسی ہیں کہ جو خدا کی تسبیح سے شروع ہوتی ہیں، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ قرآن کی 7 صورتیں ایسی ہیں کہ جو خدا کی تسبیح سے شروع ہوتی ہیں، خدا کی حمد و ثنا کرتے ہوئے خدا نے اس قرآن کا آغاز کیا ہے کہ خدا فرما رہا ہے یسبحو، کہ خدا فرما رہا ہے کہ میری تسبیح کرتے ہیں کون؟ للہ، اللہ کے لیے، ما فی السماوات، کہ جو آسمان میں رہنے والی مخلوق ہے، والارض، اور جو زمین میں رہنے والی مخلوق ہے۔ جب خدا قرآن میں کہہ رہے عزیزان گرامی کہ تمام جن و انس، چرند پرند، حیوانات میری تسبیح کرتے ہیں، لیکن افسوس ہے اس انسان پر کہ جو رات کو کھا پی کے سو جاتا ہے، اس کو صبح اٹھنا یاد نہیں رہتا،
صبح اٹھا تو بھی خدا کی تسبیح نہیں، کوئی قرآن کو نہیں کھولا، کوئی خدا کے آگے سجدہ ریز نہیں ہوا کہ خدایا تو نے مجھے رات عطا کی، تو نے مجھے نیند عطا کی، تو نے نیند کو میرے سکون کا ذریعہ بنایا، تو نے رات کو میرے سکون کا ذریعہ بنایا، تو نے قرآن کو میری تعلیمات کا ذریعہ بنایا، قرآن کو تو نے میرے درد کا ذریعہ بنایا۔ لیکن یہ انسان، ہم کسی کو نہیں، سب سے پہلے اپنے ضمیر کو جھنجھوڑتے ہوئے کہوں گی کہ ہمیں جو قرآن اللہ نے ہدایت کے لیے بھیجا تھا، اس قرآن کو ہم نے اپنی بیٹیوں کے جہیز کے لیے رکھ دیا، اس قرآن کو ہم نے شبینوں میں پڑھنے کے لیے رکھ دیا۔ یہ قرآن آیا تھا انسانوں کو زندہ کرنے کے لیے، انسان کو حیات عطا کرنے کے لیے، اور ہم نے مردوں کو بخشوانے کے لیے اس قرآن کو رکھ دیا۔ یہ وہ قرآن کہ جو انسان کو حیات طیبہ دینے کے لیے آیا تھا، حیات جاودانی دینے کے لیے آیا تھا، انسان کو جہالت سے نکالنے کے لیے آیا تھا، انسان کو صراط مستقیم دکھانے کے لیے آیا تھا۔ اس قرآن کو ہم نے اپنے گھر میں برکت کے لیے رکھ دیا۔ ہم اپنے بچوں کو قرآن بھی پڑھاتے ہیں تو اس لیے کیونکہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، اور فارمیلٹی کے طور پر جی ایک دفعہ بچے نے قرآن پڑھ لیا، 2 دفعہ ختم کر لیا، بس کافی ہے۔ قرآن کا بچہ رٹا لگا سکتا ہے، بس کافی ہے۔ عزیزان گرامی، ایک بچی تھی کسی کے گھرانے میں، کہا بچی کو کچھ پیسے ملے گھر سے، اور بچی نے وہ پیسے اٹھا کر چھپا دیے۔ شام کو اس کا استاد گھر میں آیا، گھر والوں نے شکایت کی کہ بچی نے چوری کی ہے، بچی نے گھر سے پیسے اٹھائے ہیں اپنے والدین کے، اور بتاتی نہیں ہے کہ کہاں رکھے ہیں۔ آپ استاد ہیں، آپ سے ڈرتی ہے، آپ اس بچی سے پوچھیں کہ اس نے پیسے کہاں رکھے ہیں۔ استاد نے جب بچی سے پوچھا کہ پیسے کہاں رکھے ہیں، تو بچی نے کہا معصومیت سے کہا کہ میں نے قرآن میں چھپا کر رکھے ہیں۔ استاد نے کہا کیوں پیسے قرآن میں ہی چھپا کے کیوں رکھے ہیں؟ کہا اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ میرے گھر والے قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے، میرے گھر والے قرآن کو کھولتے نہیں ہیں، تو مجھے پتا تھا صرف مجھے سیف جگہ، ایسی ہی جگہ نظر آئی کہ جہاں پر میں چھپاؤں اور کسی کی نظر نہ پڑے، کوئی اس کو ہاتھ نہ لگائے۔ عزیزان گرامی، یہ ایک میسج ہے اس بچی کا اپنے گھر والوں کے لیے اور ہمارے لیے بھی کہ قرآن کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا۔ تو آج ہم قرآن کو اپنی چیزیں چھپانے کے لیے ہم نے اس قرآن کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے تو عزیزان گرامی، میں نے آپ کے سامنے زیارت وارثہ کی کچھ جملے بیان کیے ہیں کہ جس میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرا سلام ہو اس جد مظلوم پر کہ جو وارث ہے کس کے؟ آدم صفت اللہ، کہ آدم کے وارث ہے، جو نوح کے وارث ہے، جو موسیٰ کلیم اللہ کے وارث ہے، جو عیسیٰ روح اللہ کے وارث ہے۔ عزیزان گرامی، کسی بھی امام کے لیے نہ کوئی زیارت وارثہ ہے، نہ ہی کوئی زیارت عاشورہ ہے، نہ ہی زیارت اربعین ہے۔ واحد امام امام حسین علیہ السلام ہے کہ جو انوکھے انداز میں اس دنیا میں آئے، کہ جو 6 ماہ کے تھے تو اس دنیا میں آئے، جو اپنی ماں کے شکم میں اپنی ماں سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، اور جو اس دنیا میں آئے تو آتے ساتھ فطرت کو شفا بخشی، اور واحد امام ہے کہ جن کے لیے ان کی شہادت کے دن کی بھی زیارت عاشورہ ہے، جن کے چہلم کے دن کی بھی زیارت اربعین موجود ہے، اور یہ واحد امام ہے کہ جن کی زیارت کا ثواب جو لکھا گیا کہ کہا کہ یہ واحد امام ہے کہ جو بھی چل کر، خصوصاً اربعین پہ جو خواتین جا رہی ہیں، جانا چاہتی ہیں، ان کے لیے عرض کروں گی کہ کہا کہ جو اپنے قدم چل کر جاتا ہے اس کا ایک ایک چل کر جانا، کہا 70,000 حج مقبولہ، حج مقبولہ کا ثواب لکھا گیا۔ یہ نہیں کہا کہ حج کا ثواب، حج مقبولہ اسے کہتے ہیں کہ جس کا حج قبول ہو جائے۔ 70,000 عمرے کا ثواب لکھا گیا ہے۔ اور اس لیے عزیزان گرامی، ہم پیدل جب نجف سے کربلا جاتے ہیں تو ہمارے پاؤں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، ہمارے پاؤں تھک جاتے ہیں، ہمارے پاؤں میں ورم آ جاتا ہے۔ اور جب ہم گئے تو ہمارے استاد سے بچیوں نے آ کر یہ سوال کیا تھا کہ استاد ہم جا رہے تھے تو ہمارے پاؤں پہ ورم پڑ گئے، پاؤں پہ چھالے پڑ گئے، تو استاد نے بہت اچھا جواب دیا کہ جو ہمارے دل میں جاگزی ہو گیا، کہ ہمارے استاد نے فرمایا کہ جب انسان گھر سے نکلتا ہے زیارت امام حسین کے لیے تو امام حسین یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ کہ جو ایک ایک قدم چل کر آئے تو اس کے گناہ جھڑتے چلے جائے۔
اور یہ روایت کے الفاظ ہیں کہ جب انسان امام حسین کی زیارت میں پیدل جاتا ہے تو اس کے ایک ایک قدم جب وہ چل کر جاتا ہے تو خدا اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، کہ یہ امام حسین واحد ہستی ہے، یہ درسگاہ مکتب ہے کہ ہم نے کردار حسینی مجلس حسین سے اپنانا ہے۔ کل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ امام حسین نے کچھ پیام دیے تھے اپنے چاہنے والوں کو، کہ وہ پیام کیا تھے؟ کہ صراط مستقیم تھا، وہ پیام وفا تھی۔ کس سے؟ کہ اپنے وقت کے امام سے وفا، کہ جو اہل بیت نے کر کے دکھایا۔ عزیزان گرامی، یہ اہل بیت ہی ہیں کہ جن کے ساتھ وفا کرنا ضروری ہے، اور بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے بے وفائی کی تو نتیجہ انہوں نے اپنے سامنے دیکھا، انہوں نے رزلٹ دیکھا، جنہوں نے اہل بیت کے دروازے کو چھوڑ دیا۔ اور عزیزان گرامی، ہمیں جب مجلس حسین میں آئے تو یہ سمجھے کہ ہم سے زیادہ گناہگار کوئی نہیں ہے، ہمیں بلایا ہے در اہل بیت پر، ہم نے اپنے گناہوں کو بخشوا کے اٹھنا ہے۔ ہم نے امام حسین کی مجلس سے صرف دنیا طلب نہیں کرنی، اپنی آخرت بھی طلب کرنی ہے۔ ہے اس انسان پر کہ جو دنیا کی پلاننگ تو کرتا ہے، صبح اٹھتے ہیں ناشتہ کرنے کے بعد ہی ہمیں دوپہر کی فکر ہوتی ہے کہ دوپہر کو کیا کھائیں گے، دوپہر کو ہم نے کیا پکانا ہے۔ اور یہ انسان جو اپنے آپ کو بہت ہی عقل مند سمجھتا ہے، یہ جہاز میں سفر کرنا شروع ہو گیا، اس نے موبائل استعمال کرنا شروع کر دیا، اس نے جہاز کو بنا لیا، اس نے ٹیلی فون کو بنا لیا، لیکن اس انسان نے آخرت کی کوئی پلاننگ نہیں کی، تو وہ یقیناً جاہل انسان ہے۔ جو دنیا کی تو پلاننگ کر رہا ہے کہ اپنے بچوں کے مستقبل کی پلاننگ تو کر رہا ہے، لیکن آخرت کی کوئی پلاننگ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، مجلس حسین میں بھی آ کر ہم دنیا کو طلب کریں، یہ دنیا تو مل جائے گی، جنہوں نے دنیا کی خواہش کی ان کو دنیا مل جاتی ہے، لیکن آخرت کو طلب کریں اس مجلس حسین سے۔ اور اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، صلوات پڑھیں ہر انسان کو 3 چیزوں کی اپنے گھر میں ضرورت ہوتی ہے۔ المرء یحتاج فی بیتہ الی 3 خصال، امام فرما رہے ہیں 3 چیزوں کی ہر انسان کو اپنے گھر میں ضرورت ہوتی ہے۔ کہ سب سے پہلی کیا ہے چیز؟ کہ وہ چاہتا ہے کہ اچھا اخلاق ہو، اس کے گھر والوں کا بھی اچھا اخلاق ہو، اس کے اپنا خانوادے کا بھی اچھا اخلاق ہو، اس انسان کا اپنا بھی اچھا اخلاق ہو۔ اور دوسری چیز جو انسان طلب کرتا ہے گھر میں، وہ یہ چیز ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں سب اس کو دوست رکھے، یعنی اس سے محبت کرے، اس کو اپنا دوست سمجھے، اس کو اپنا عزیز سمجھے۔ اور یہ انسان تب ہی کر سکتا ہے جب اس کا اخلاق اچھا ہوگا۔ اور عزیزان گرامی، جس انسان کا اپنے گھر میں اچھا اخلاق ہوگا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ، اٹھنے بیٹھنے والے لوگوں کے ساتھ، کہا کہ وہ انسان کون ہے کہ اچھے اخلاق کی وجہ سے خدا اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اور دوسری چیز کون سی ہے؟ کہ دوسری چیز جو انسان کے لیے ہے وہ ہے کہ اگر کسی مرد کے پاس اس کے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کے لیے دولت ہے، رزق اللہ نے اس کو عطا کیا ہے، تو وہ اپنے گھر والوں پر، اپنے بیوی بچوں پر، اپنی اولاد پر خرچ کرے۔ اور اگر نہ ہو تو یہ ایک الگ ماجرا ہے۔ اور تیسری چیز کہا کہ انسان کو اپنے گھر میں غیرت مند ہونا چاہیے۔ کہا مرد وہ ہو جو غیور ہو۔ کیوں کہا؟ کس بارے میں کہا کہ مرد غیرت کرے؟ اپنی عورت کے حجاب کے بارے میں غیرت کرنے والا مرد، کہ دیکھے کہ اس کی بہن، اس کی بیٹی، اس کی بیوی کن مردوں کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہے، اس کا پردہ کیسا ہے، اس کا پردہ نامشروط ہے، اس کا حجاب کامل نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، یعنی وہ مرد غیرت مند نہیں ہے، کیونکہ معصوم فرما رہے ہیں اگر کسی عورت کو بے پردہ دیکھو تو اس کو کچھ نہ کہو، بلکہ سمجھ جاؤ کہ اس کے گھر میں غیرت مند مرد موجود نہیں ہے، کہ جس کے بال نامحرموں کے لیے زینت بنتے ہیں، نامحرموں کی آنکھیں اس کو دیکھتی ہیں۔ عزیزان گرامی، اور کس منہ سے ہم جناب فاطمہ الزہرا کو منہ دکھائیں گے؟
اور ہم روتی ہیں جناب ثانیہ زہرا کے پردے پر. عزیزان گرامی ان کی تو مجبوری تھی, ان کا تو امتحان تھا, ہمارا کوئی امتحان نہیں, ہماری کوئی مجبوری نہیں. اور جب کسی سے کہا جائے کہ شادیوں پہ نامحرموں کے سامنے اس طرح بن سنور کر نہیں جائیں, تو آگے سے کہتے ہیں ایک دن کی شادی ہے, میرا تو ایک ہی بھائی ہے, یہ ہمارے گھر کی آخری شادی ہے, اور اس شادی میں تیار نہیں ہوں گے تو کہاں تیار ہوں گے. عزیزان گرامی یہ کون سا کہ آپ شادیوں پہ بن سنور کے ہیں. اور بہت سی خواتین ہیں جو محرم میں پردہ کرتی ہیں, لیکن محرم کے علاوہ باہر بازاروں میں, باہر محفلوں میں بے حجاب نظر آتی ہیں. عزیزان گرامی صرف پردہ محرم کے لیے ضروری نہیں ہے, مجلس حسین کے لیے ضروری نہیں ہے, بلکہ ہر جگہ عورت کے لیے پردہ ضروری ہے. اس طرح سے پردہ کریں کہ کہا جس طرح ایک خاتون تھی, کوفہ کی رہنے والی خاتون, کہ جس کا پردہ اتنا کامل تھا, کبھی کسی نامحرم سے نہیں ملتی تھی, اور ہمیشہ چادر اوڑھ کر سوتی تھی, اور کش چادر اوڑھ کر سوتی تھی. اور جب کسی نے پوچھا کہ تو سوتی ہے تو بھی چادر اوڑھ کے سوتی ہے, کام کرتی ہے چادر اوڑھ کے, اتنی کون سی جلدی ہے, ایسا لگتا ہے کہ کہیں جانے والی ہو. تو اس خاتون نے خوبصورت جواب دیا میرے اور آپ کے لیے, اور کہا کہ میں ہمیشہ چادر پہن کے اس لیے رہتی ہوں کہ نہیں معلوم امام زمانہ کا ظہور کس وقت ہو جائے, اور میں چادر اوڑھنے میں ٹائم ضائع کر دوں, میں سونے میں ٹائم ضائع کر دوں, مجھے چادر ڈھونڈنے میں ٹائم لگ جائے. میں اس لیے ہمیشہ چادر پہن کر رہتی ہوں کہ جب میرے مولا کی صدا بلند ہو کہ میرا ظہور ہو گیا ہے, تو مجھے ٹائم نہ لگے کہ میں چادر ڈھونڈنے میں ٹائم ضائع کر دوں. عزیزان گرامی ہم کس دور میں ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کہ ایسی ہستی کہ جنہوں نے کربلا میں پیغام دیا تھا, کس چیز کا, اپنی بہن زینب کو جو پیغام دیا تھا, اے بہن زینب مجھے نماز شب کی دعاؤں میں یاد رکھنا. اور یہ کوئی عام پیغام نہیں ہے کہ ہم سنیں اور رو کے خاموش ہو جائیں, بلکہ اس کے اندر ایک پیغام تھا کہ میرے مولا جانتے تھے کہ زینب کچھ بھی ہو جائے گا, چاہے بے پناہ محملوں پر ہوگی, زینب کبھی بھی نماز شب کو فراموش نہیں کرے گی. واجب نماز تو دور کی بات ہے. عزیزان گرامی آج ہماری مجالس نماز کے ٹائم پہ ہوتی ہیں, آج ہماری مجالس ہم نماز کے ٹائم پہ ہی ممبر پر بلاتے ہیں اس کو کہ آ کے وہ پڑھے ممبر پر, ہماری سینہ زنی نماز کے ٹائم ہوتی ہے. عزیزان گرامی عزاداری ہمیں یہ نہیں سکھاتی, مجلس حسین ہمیں یہ نہیں سکھاتی کہ ہم مجلس حسین میں آ کر نماز کو بھول جائیں. اور آگے سے لوگ کہتے ہیں کہ نماز کی قضا ہے اور عزاداری کی قضا نہیں ہے. عزیزان گرامی کس نے کہا کہ نماز کی قضا رکھی ہے؟ پتہ ہے کہ نماز کی قضا اللہ نے اس کے لیے رکھی ہے کہ جس کی جان بوجھ کر نہیں, یعنی سہون اس کی نماز قضا ہو جائے تو پھر اس کے لیے قضا رکھی ہے. نہ ہی ہم جیسے لوگ جو عمدن نماز چھوڑ دیتے ہیں, ہمارے لیے نہیں کہا کہ نماز قضا ہے. ایک شخص پوری زندگی نماز نہیں پڑھتا, شریعت کا مسئلہ ہے, اور وہ جب دنیا سے چلا جائے اب اس کے بچے پر, اس کے بڑے بیٹے پر واجب نہیں ہے کہ وہ اپنے پورے مرے ہوئے باپ کی قضا نمازیں پڑھائے, اپنی ماں کی قضا نمازیں پڑھائے. بھئی اس نے جان بوجھ کر نمازیں چھوڑی تھی, اس نے جان بوجھ کر اپنی نماز قضا کی ہے. ان بچوں پر حالانکہ واجب ہے, بڑے اولاد کے اوپر کے والدین کی قضا نمازیں پڑھانا, اس کی قضا روزے رکھوانا واجب ہے, لیکن شریعت کہتی ہے اگر اس نے اپنی دنیا میں خود جان بوجھ کر نماز قضا کی تو بڑے بیٹے پر نماز اس کی قضا پڑھانا واجب نہیں ہے. شریعت کو اتنا آسان نہ سمجھے کہ میں اور آپ, شریعت ایک لقمہ ہے جس کو ہم نے کھا لیا تو بس ختم ہو گیا. عزیزان گرامی ہم لوگوں نے کربلا سے درس لینا ہے. کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے اتنی قربانیاں دی, اتنے پیغام دیے کربلا میں. صرف کربلا کے پیغام کو نہ سنیں, اب صرف سوچیں کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے, اب ہمارا وقت ہے, اب ہمارے حسین ہمیں پکارنے والے ہیں, ہمارے وقت کا ولی آنے والا ہے, ہم نے اس کے لیے کس طرح ظہور کی تیاریاں کرنی ہے, ہم نے کیا کام کرنے ہیں, ہم نے کیا پلاننگ کرنی ہے کہ ہم آنے والے ولی کو ویلکم کہہ سکیں. ہمارے پاس تو کوئی تیاری نہیں. عزیزان گرامی صرف سوچئے کہ ہم نے امام زمانہ کو صرف الاجل کہنا ہے, کہ صرف امام کے ظہور کی دعا کرنا ہی ہماری ڈیوٹی ہے, تو ہمارا فریضہ مکمل ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کو یاد کریں. نہیں عزیزان گرامی, امام کے لیے تیاری یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد, پیشمان,
عزیزان گرامی، کل میں نے اس بات کو بیان کیا تھا کہ یزید کے لشکر میں نماز پڑھی جا رہی تھی، روزے رکھ رہے تھے، زکات دینے والے لوگ تھے، صدقہ دینے والے لوگ تھے، لیکن وجہ کیا تھی کہ وہ اپنے ولی سے غافل تھے۔ عزیزان گرامی، ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اپنے ولی سے غافل ہوں، ہم بھی اپنے حق سے منہ موڑنے والے ہوں۔ آج ہم صدقہ تب دیتے ہیں جب ہمارا مال بچ جائے، آج ہم مدارس سے مدد تب کرتے ہیں مسجدوں کو تب دیتے ہیں کہ جب ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا مال بچ جائے گا۔ عزیزان گرامی، مال بچ جانے پر دینا کوئی کمال نہیں ہے، اپنے حصہ نکال کے کسی غریب کو دینا کمال ہے۔ اور عزیزان گرامی، امام حسین نے یہ کر کے دکھایا، روزے عاشور، اپنے بیٹے کے اوپر قربانیاں دی، اپنے بچوں کے اوپر قربانیاں دی۔ کیوں؟ بچوں کو سب سے پہلے بھیجا میدان کربلا میں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ مولا نے علی اکبر کو بچا لیا اور صحابیوں کو بھیجنا شروع کر دیا۔ عزیزان گرامی، یہ درس کیا میرے مولا نے کربلا میں کہ کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ میری قربانی رائے گاہ چلی جائے گی، چونکہ امام حسین علیہ السلام وہ ہستی ہے کہ جو منصوص من اللہ تھی، یعنی جن کو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا تھا، جو امام تھے، جانتے تھے کہ سسٹم کو چلانا ہے، میں ایک ولی ہوں اور میرے بعد کئی ولی آئیں گے۔ عزیزان گرامی، اب امام حسین جو پیغام دے رہے ہیں اپنے چاہنے والوں کو، وہ پیغام کیا تھا؟ وہ پیغام یہ ہے کہ اپنے وقت کے امام سے وفا کرنا۔ تو عزیزان گرامی، سوچنا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے۔ صرف مجالس برپا کر دینی ہے، امام حسین پہ گریہ کر لینا مقصد نہیں ہے۔ اب ہم نے آنے والے حسین کی کیا تیاری کی ہے، آنے والے ولی کے لیے سسٹم کیا تیار کیا ہے، کتنا اپنے گھروں کو سجایا ہے، کتنے اپنے گھروں کو طاہر کیا ہے، کتنے ہم پاکیزہ ہیں، کتنے ہمارے نفوس پاک ہیں، کتنے ہمارے گھروں کو ہم نے طاہر کیا ہے۔ عزیزان گرامی، امام جب آئیں گے کا ایک شخص ایسا تھا جو ہمیشہ تیار رہتا تھا وقت کے امام کا، ظہور ہوگا تو میں جاؤں گا، ظہور ہوگا تو میں جاؤں گا۔ کہا کہ اپنے گھر کے کام کاج میں لگا کہ امام کے ظہور کی اس نے ندا سنی، یہ وہ شخص خواب میں دیکھ رہا ہے کہ میں نے ندا سنی اور میں سارے محلے میں گیا، محلے والوں سے کہا کہ آ جاؤ، امام کا ظہور ہو گیا، آ جاؤ ہم چلتے ہیں کہ امام کا ظہور ہو گیا۔ کب میں نے ایک دروازہ بجایا اپنے ہمسائے کا، تو اس ہمسائے نے کہا کہ میرے بچے چھوٹے ہیں، امام کو میرا سلام دینا، کہو کہ میں نہیں آ سکتا۔ وہ ہمیں دوسرے گھر میں گیا، کہا امام کا ظہور ہو گیا ہے، آؤ، تم نے جبرائیل کی ندا نہیں سنی، چلو مل کر چلتے ہیں، امام کا ظہور ہو گیا ہے۔ دوسروں نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں جا سکتے، کہ میں تو بیمار ہوں، چل نہیں سکتا، امام کو میرا سلام دے دینا۔ عزیزان گرامی، صرف یہ سوچے ایسا نہ ہو وقت کے امام ہمارے گھر میں آ جائے۔ آیا ہمارے گھر پاک ہے؟ آیا ہمارے نفوس پاک ہے؟ کتنا ہم نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی ہے؟ آج ہر ہمارا دشمن اس ولی کے آنے کے سسٹم کو روکنا چاہتا ہے۔ اس کو ہمارے روزے سے خطرہ نہیں، ہمارے دشمن کو ہماری نمازوں سے خطرہ نہیں، اس کو خطرہ اس عزاداری سے ہے کہ جہاں ایک انسان نئی فکر لے کر اٹھتا ہے، جہاں عزاداری میں آئے، فضائل اہل بیت سنائے، آپ گریہ کر کے گھر چلے جائیں، کچھ سیکھے نہیں، کوئی آپ کی نئی فکر ایجاد نہ ہو، اس عزاداری سے ہمارے دشمن کو خطرہ نہیں۔ کون سی عزاداری سے خطرہ ہے؟ جہاں پر ہم دشمن کو پہچانیں، ہم پہچانیں کہ ہمارا دشمن کون ہے، جو ہمارے مذہب پر حملہ کرنا چاہتا ہے، جو ہماری عزاداری پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ عزیزان گرامی، آج ہر ہمارا دشمن حسینیت کے مقابلے میں کھڑا ہے، یہ شیطانی سسٹم کھڑا ہے اس حسینیت کے نظام کو ختم کرنے کے لیے، اس عزاداری کو ختم کرنے کے لیے۔ عزیزان گرامی، اس ولی کے آنے کی تیاری کریں کہ جس ولی سے میں اور آپ محبت کرتے ہیں، جس ولی کے آنے کے لیے ہم الاجل کہتے ہیں، اس کی ہم نے کتنی تیاری کی ہے۔ ہم نے کربلا میں کہا کہ مولا ہم کربلا میں نہیں تھے، اور ہم پڑھتے ہیں زیارت میں کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے، یا لیتنا کننا معکم فوزا عظیما، کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے تو مولا کیا کرتے، ہم مولا آپ کا ساتھ دیتے، مولا ہم آپ پر چلنے والی تلواروں کو روکتے، ہم آپ پر چلنے والے نیزوں کو روکتے۔ عزیزان گرامی، ہم کیا روکیں گے کہ ہم تو اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کر سکتے، ہم تھوڑی سی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے، ہم آنے والی بیماری کو برداشت نہیں کر سکتے۔ میں اور آپ نے کربلا میں کیا کرنا تھا امام حسین کے ساتھ؟ ذرا سوچئے کہ آنے والے امام کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے۔ اب ہمارا بھی کچھ فریضہ ہے کہ ہم عزاداری میں آ کر امام حسین پر نہ روئیں، بلکہ صرف آنے والے حسین کے لیے اس سسٹم کو بنائیں، ان کی وہ تیاری کریں، وہ زمینہ سازی کریں، وہ ظہور کی آمد کی تیاری کریں۔ عزیزان گرامی، وقت
ظہور نہیں، یہ عصر ظہور کا وقت ہو چکا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ سیلاب، یہ پریشانیاں، یہ زلزلے، یہ مصیبتیں، یہ بیماریاں، دن بدن ایک نئی بیماری ایجاد ہو رہی ہے۔ تو عزیزان گرامی یہ سب کیا ہے؟ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، یہ ظہور امام کی نشانیاں ہیں، کہ یہ نشانیاں ہمیں پتہ دے رہی ہیں۔ جب بادل آتے ہیں نا عزیزان گرامی، وہ کس چیز کی نشانی ہوتے ہیں؟ بارش کی نشانی ہے۔ کالے بادل نشانے ہیں کس چیز کی؟ کہ بارش برسے گی، اور صاحب عقل سمجھ جاتے ہیں کہ اب بارش آئے گی، بادل آ گئے۔ عزیزان گرامی یہ مصیبتیں، یہ عجیب طرح کی بیماریاں، یہ کرونا وائرس، یہ الرجی کی جو وائرس پھیلا ہوا 3-4 مہینے سے، اور یہ عذاب، یہ رحمت خدا کا عذاب، یہ زلزلے کا عذاب، عزیزان گرامی یہ سب کیا ہے؟ یہ ظہور امام کی نشانیاں ہیں۔ ابھی اس کے بعد ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم سوچے بڑا وقت ہے، ہم نے پلاننگ کی ابھی میرا بیٹا جوان ہوگا، یہ جوان ہو کر نوکری کرے گا، پھر میں اس کی شادی کروں گی، پھر میں اس کا گھر بناؤں گی، پھر اس کے بچے ہوں گے، پھر میں فلاں کام کروں گی۔ عزیزان گرامی اتنی پلاننگ اپنے ایک چھوٹے سے بچے کے لیے، اور آخرت کی کوئی پلاننگ نہیں، اور امام زمانہ کے لیے ہم نے کوئی پلاننگ بنائی نہیں، صرف فضائل سن کر چلے گئے، حسین پر گریہ کر کے چلے گئے۔ آنے والے حسین کے لیے میں اور آپ نے کیا تیاری کی؟ ذرا سوچئے گا کہ ہم نے آنے والے حسین کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ میں اور آپ کیا قربانیاں دے سکتے ہیں؟ ہم تو تھوڑی دیر بیٹھ نہیں سکتے، تھوڑی دیر کسی یتیم کی مدد کرنے کے لیے نہیں بیٹھ سکتے، میرے ہاتھ کسی غریب کے سر پر شفقت کے لیے نہیں جاتے، میں ہمسایوں کا خیال نہیں رکھتی، میں قطع رحمی کر چکی ہوں، میں صلح رحمی نہیں کرتی، میں رشتہ داروں کا خیال نہیں رکھتی، میں اپنے ہمسایوں کا خیال نہیں رکھتی۔ میں نے اور آپ نے کیا وقت کے امام کے ساتھ تیاری کرنی ہے؟ امام کوئی عام ہستی نہیں ہے عزیزان گرامی، امام فرماتے ہیں، اپنی توقیع میں مولا نے فرمایا، اور یقیناً بہت دکھ کے جملے ہیں، جس کو ایک مجتہد نے نقل کیا ہے کتاب میں، کہ بہت دکھ کے جملے ہیں کہ امام فرماتے ہیں کہ اے میرے شیعوں، میں تم سے غافل نہیں ہوں، میں تم سے غافل نہیں ہوں، میں جانتا ہوں جب تمہیں کوئی مشکلات گھیر لیتی ہے، جب تم پہ کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، میں تم سے غافل نہیں ہوں۔ مولا فرماتے تمہیں کوئی حاجت چاہیے ہو میں سے طلب کرو، میں تمہارے وقت کا امام ہوں۔ اے میرے شیعوں، سارا دن تمہیں ٹائم نہ ملے نا، جب رات کو اپنے بستر پر اپنے نرم تکیے پہ آ جاؤ، یہ مولا نے اپنے توقیع میں جملے فرمائے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں جب رات کو اپنے نرم بستر پر آ جاؤ، اور بستر پر جب آ کے لیٹو نا، تو 2 منٹ اپنے وقت کے امام کے لیے نکالنا۔ اتنی مظلومیت کے جملے میرے مولا فرماتے ہیں، سارا دن ٹائم نہ ملے، غافل رہو، تو رات کو میرے بارے میں سوچنا کہ آج سارا دن میں نے اپنے امام کے لیے کیا کیا۔ عزیزان گرامی سوچئے، ابھی تک ہم نے اپنے وقت کے امام کے لیے کیا کیا ہے؟ یا امام المنتظر اعلی جل اعلی جل، یا امام المنتظر اعلی جل اعلی جل، وارث خون حسین اعلی جل اعلی جل، وارث دستار جل اعلی جل اعلی جل، یا حیدری یا محمد و آل محمد بلندر صلوات۔ عزیزان گرامی، اور یہی میرا پیغام ہے جو میرے مولا نے کربلا میں پیغام دیا تھا کہ یہ دنیا غافل تھی، یہ یزید کا لشکر غافل تھا، نمازیں ہو رہی تھی، روزے ادا کر رہے تھے، لیکن یہ غافل تھے کس سے؟ اپنے وقت کے ولی سے۔ اور میرے مولا امام حسین نے تمام حجت کے لیے لشکر یزید سے مخاطب ہو کر کہا تھا، تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں، تاکہ بروز محشر یہ لوگ مکر نہ جائیں کہ ہم تو آپ کو پہچانتے نہیں تھے۔ میرے مولا نے فرمایا تھا کہ تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ میں فرزند زہرا ہوں، میں رسول کا بیٹا ہوں، میں علی المرتضیٰ کا بیٹا ہوں۔ تمام حجت کی لوگوں نے کہا ہم جانتے ہیں، عمر سعد نے کہا میں جانتا ہوں۔ مولا نے فرمایا تیرا قصور نہیں ہے کہ تیرے شکم کے اندر حرام غذا چلی گئی ہے، تیرا قصور نہیں ہے، تیری تربیت اس انداز کے ساتھ کی گئی ہے، تجھے دنیا کا لالچ زیادہ ہے، تو اپنے وقت کے امام کو بھول گیا ہے۔ اور عزیزان گرامی وہ غافل لوگ تھے، کس سے؟ اپنے ولی سے۔ اور امام پیغام دے رہے ہیں کربلا میں کہ ہر دور میں ایک ولی اللہ نے مقرر کیا ہے، تو اے شیعوں اپنے وقت کے ولی سے غافل نہ ہو جانا، اپنے بچوں کی تربیت
اس طرح سے کرو کہ آنے والے ولی کے لیے ناصر بن سکے، ان کے انصار میں شمار ہو سکے۔ عزیزان گرامی، اب یہ سسٹم چلا دیا گیا ہے، شیطانی سسٹم چلایا گیا ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کرے، اس بچے کے لیے انگلش بولنا ضروری ہے، اس بیٹی کا بے حجاب ہو کر اسکول میں آنا ضروری ہے، چھوٹی چھوٹی پٹیاں بنا دی گئی۔ کیوں؟ یہ ایک بے حجابی کا سسٹم شروع کیا گیا۔ اور مولا فرماتے ہیں، امام علی علیہ السلام اپنی کتاب میں فرماتے ہیں، وسائل الشیعہ میں امام کی یہ حدیث موجود ہے، امام فرماتے ہیں کہ اگر اپنے معاشرے کو، اپنے گھر کو، اپنی سوسائٹی کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو تو ایک ہی کام کرو۔ کون سا کام؟ میرے مولا فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنے اندر حیا پیدا کرو۔ جس نے حیا اپنے اندر پیدا کر لیا وہی اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہے۔ کس طرح سے؟ اگر حیا ہوگا تو بیٹی کبھی اپنی ماں کے آگے نافرمانی نہیں کرے گی، کبھی زبان درازی نہیں کرے گی۔ اگر حیا بیوی میں ہوگا، شوہر کے اندر حیا ہوگا تو کبھی وہ ایک دوسرے پر طنز و طعنہ نہیں کریں گے، کبھی لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے۔ اگر یہی حیا بیٹے کے اندر ہوگا تو کبھی اپنے باپ کے سامنے کھڑا نہیں ہوگا، کبھی اپنے باپ کے سامنے زبان درازی نہیں کرے گا۔ اور اگر یہی حیا ایک ماں کے اندر ہوگا وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرے گی۔ عزیزان گرامی، ہم تو خوش نصیب ہیں، ہمارے پاس تو فاطمی گھرانہ موجود ہے۔ وہ فاطمی گھرانہ کہ جہاں پر حضرت فاطمہ الزہرا نے ہر انداز اپنایا۔ بہت سی خواتین گزری ہیں جو پاکیزہ اور طاہر تھی، جناب حوا گزری، لیکن جناب حوا پاک و پاکیزہ ہیں لیکن نہیں بتا سکتی کہ والدین کا احترام کیا ہے۔ جناب مریم پاکیزہ ہیں لیکن نہیں بتا سکتی کہ شوہر کا احترام کیسے کرنا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ بیویاں آئیں لیکن پھر بھی یہ ہمارے لیے آئیڈیل نہیں بن سکتی۔ جناب حوا کا بھی کردار ادھورا ہے، جناب مریم کا کردار بھی ادھورا ہے، اور ایک آئیڈیل جو ہستی بنا کر خدا نے پیش کیا وہ جناب فاطمہ الزہرا کے ساتھ کہ ایسا فاطمی گھرانہ تشکیل دیا کہ علی المرتضیٰ فرماتے جب میں گھر آتا تھا تو جناب زہرا کی چہرے پہ مسکراہٹ دیکھ کر میں اپنی دکھ و پریشانی، اپنی تھکاوٹ بھول جاتا تھا۔ اور ایک دن امام فرماتے ہیں کہ میں گھر میں آیا، دیکھا میرے بچے بھوکے ہیں، میرے بچے پیاسے ہیں، تو امام نے فرمایا یا زہرا، آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ گھر میں غذا نہیں ہے، گھر میں کھانے کا سامان نہیں ہے؟ تو پھر جناب زہرا فرماتی ہے کہ یا علی، مجھے خدا سے حیا آتی ہے، مجھے خدا سے حیا آتی ہے کہ آپ کو وہ کام کہوں، آپ پہ وہ بوجھ ڈالوں جو آپ برداشت نہیں کر سکتے۔ مجھے پتہ ہے کہ 2 دن سے آپ جنگ کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ حیا ہی تھا کہ جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے صحابیوں میں موجود تھا، امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں موجود تھا، اور امام حسین علیہ السلام کی بہن زینب میں موجود تھا کہ کس طرح سے انہوں نے اس حیا کو برپا کیا ہر جگہ پہ۔ کہیں بھی نہیں ملتا، تاریخ اٹھا کر دیکھیں، مصائب کربلا میں کہیں نہیں ملتا کہ جناب زینب نے کہا کہ میں بھوکی ہوں، مجھے کھانا دے دو، اور کہیں کسی بچے نے کہا کربلا میں کہ ہم بھوکے ہیں، ہمیں ایک روٹی دے دو، ایک نوالا دے دو۔ اگر کسی نے مانگا تو صرف کہا العطش، ہم پیاسے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ کربلا والوں نے درس دیا کہ ان کے اندر حیات تھی، اور ہم نے جو کربلا سے درس لینا ہے اور اپنے آنے والے امام کے ظہور کی تیاری کرنی ہے۔ آج میرا اس منبر سے یہی پیغام ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کریں، تو اس لیے نہیں کہ یہ ڈاکٹر بنے گا میں اس کی کمائی کھاؤں گی، میری بیٹی بینک میں جاب کرے گی میں اس کی کمائی کھاؤں گی۔ عزیزان گرامی، نہیں پتا کس نے جینا ہے اور کس نے مرنا ہے۔ سب اپنے اپنی جگہ پر خود ظہور امام کی تیاری کریں، امام کے ظہور کی تیاری کریں، تاکہ میرے وقت کے امام آئے تو ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہ پڑے، ہم خود انصار امام میں شمار ہو، ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو جو امام کے ظہور کی زمینہ سازی کرنے والے ہیں، جو ظہور کی تیاری کرنے والے ہیں، جو ظہور میں حصہ ڈالنے ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو عزیزان گرامی، ہمارے وقت کے امام فرماتے ہیں کہ اپنی چھوٹی چھوٹی باتیں مجھ سے شیئر کرو، میں تمہارا وقت کا امام ہوں۔ مولا سے رات کو بستر پر جائیں تو عزیزان گرامی مولا سے
خطاب کریں, مولا سے باتیں کریں کہ جیسے ایک بچہ سارا دن ماں سے دور ہو, شام کو بچہ جب ماں کے پاس جاتا ہے تو کیا کہتا ہے, آج اسکول میں یہ کام ہوا, آج استاد نے کلاس میں یہ کہا, آج فلاں بچے نے کلاس میں شرارتیں کی. ایک ایک بات اپنی ماں کی گود میں بیٹھ کر بتاتا ہے. ہمیں اسی طرح اپنے وقت کے امام سے مانوس ہونا ہوگا. رات کو بستر پر جا کر امام کو یاد کریں کہ مولا آج میرے ساتھ یہ مشکل پیش آئی, مولا آج مجھے کلاس میں سبق یاد نہیں تھا, مولا آج میرے گھر میں کھانا نہیں تھا, مولا آج مجھے یہ بیماری لگ گئی, مولا آج مجھے یہ حاجت چاہیے, مولا میرے گھر میں پیسے نہیں ہے, مولا میرے گھر میں یہ مشکل ہے, مولا مجھے اولاد چاہیے, مولا میرے گھر میں یہ پریشانی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اپنے وقت کے امام سے شیئر کریں. امام فرماتے ہیں کہ اے بندہ مومن, اے میرے شیعہ, جب تو زبان سے جملے ادا کرتا ہے تو تیرے کان میں بعد میں پہنچتے ہیں, اس سے پہلے میں وقت کا امام سنتا ہوں. یعنی اتنی قریب ہو ہمارے ذات اور ہم اس سے غافل ہوں, ہم اپنے وقت ولی سے غافل ہوں. تو عزیزان گرامی یاد رکھیے گا, ہمارا کردار بھی وہ یزیدی کردار ہے جو اپنے وقت کے ولی کو بھول چکے تھے, جو اپنے وقت کے امام کو بھول چکے تھے. نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں, نمازیں وہ لوگ بھی پڑھتے تھے, روزہ ہم بھی رکھ رہے ہیں اور روزے یزید کا لشکر بھی رکھتا تھا. قرآن کی تلاوت ہم بھی کر رہے ہیں اور لشکر یزید میں بھی قرآن کی تلاوت ہوتی تھی. عزیزان گرامی فرق کیا تھا؟ فرق یہ تھا کہ ولی وقت کے امام کی معرفت نہیں تھی. اگر ہم آج وقت کے امام سے غافل ہوئے تو ہم بھی اس لشکر یزیدی کی طرح ہیں جس پر میں اور آپ صبح شام لعنت بھیجتے ہیں کہ یزیدیت مردہ باد. تو پھر اس پر لعنت نہ بھیجیں, اس پورے یزیدی سسٹم پر لعنت ہے جو سسٹم میں اور آپ بھی چلا رہے ہیں. سب سے پہلے تو اپنے ضمیر کو جھنجھوڑیں کہ ہم اپنے وقت کے امام کے لیے کیا کر رہے ہیں, ہم نے کیا امام کو وہ دکھانا ہے, ہم نے اپنے بچوں کی کیا تربیت کی ہے. عزیزان گرامی آخرت کی پلاننگ کریں کہ ہم نے اپنے ہاتھ سے صدقہ جاریہ چھوڑ کے جانا ہے, اور بہترین صدقہ جاریہ آپ کی اولادیں ہیں جو اللہ نے آپ کو نعمتیں عطا کی ہیں, یہ آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہے. ان کو تیار کریں وقت کے امام کے ظہور کے لیے, ان کو تیار کریں آنے والے ولی کے ظہور کی تیاری کے لیے. میں اور آپ خود تیار ہوں گے تو ہمارے بچے تیار ہوں گے. میں اور آپ عمل نہیں کرتے تو بچہ نماز نہیں پڑھے گا, ماں نماز نہیں پڑھتی تو بیٹی نماز نہیں پڑھے گی, ماں بے حجاب ہے تو بیٹی بے حجاب ہوگی. عزیزان گرامی یاد رکھیے گا, یہ سسٹم میں خرابی ماں پہلے کرے گی تو بچہ بعد میں پھر انجام دے گا. تو ہم نے سب سے آج میرا ممبر سے اور اس آخری مجلس میں ایک ہی پیغام ہے اور یہ ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ اپنے وقت کے امام کے ظہور کی تیاری کریں. وہ دور دور نہیں ہے کہ جس کے لیے ہم الاجل کہہ رہے ہیں, جس کے لیے میں اور آپ دن رات تڑپتے ہیں کہ کب میرے مولا ظہور کریں گے, کب یہ ظلم ختم ہوگا, کب یہ فساد ختم ہوگا, کب یہ مشکلات ختم ہوں گی, کب یہ بیماریاں ختم ہوں گی. عزیزان گرامی میں بتا دوں تب ختم ہوں گی کہ جب میرے مولا کا ظہور ہوگا. ہر چاہنے والا اپنے امام کے ظہور کی تیاری کرے کہ اور آنے والے اس امام کے اس سسٹم کو بنائے جو حزب الہی کا سسٹم ہے, جو خدا کا نظام ہے. اس خدا کے قانون کو نافذ کرے اپنے گھروں پر, اپنے بچوں پر, اپنے اوپر نافذ کرے, قرآن کے نظام کو نافذ کرے. برائے تاجر یوسف زہرا آواز بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی کہ جو وقت کے امام سے غافل تھا اس کو خدا نے قیامت تک کے لیے یزید کا نام دے کر, یزیدیت کا نام دے کر لعنت کا حقدار بنا دیا. اور کچھ ایسی ہستیاں تھیں کہ جنہوں نے امام حسین کو سمجھا کہ یہ وقت کے امام ہے اور یہ ہمیں اپنے امام کی نصرت کرنی ہوگی, ہم نے پیروے امام بننا ہوگا, اور وفا کر کے دکھائی. صحابیوں نے تو وفا کی, جہاں جناب زینب نے وفا کی وہاں ایک وفا جو کی وہ امام زین العابدین علیہ السلام نے کی. اور کس طرح سے اپنے بابا سے وفا کی کہ اپنے بابا کے نام کو زندہ رکھا, اپنے بابا کے کام کو زندہ رکھا. اور آج آپ سب جانتے ہیں یکم سفر کا دن ہے اور بہت ہی مصیبت کا دن ہے اہل بیت کے لیے کہ جہاں یکم سفر کو اہل بیت کا قافلہ شام میں وارد ہوا تھا اور 3 دن کا کھڑا رہا. 29 محرم, 30 محرم اور یکم سفر کو
یہ اہل بیت سادات کا اجڑا ہوا قافلہ کہا کہ شام میں وارد ہوا، اور امام سجاد فرماتے ہیں کہ کاش یہ شام نہ ہوتی اور نہ ہی میں بیمار ہوتا اور نہ ہی میری کمر جھک جاتی۔ اور ساتھ مقام بتائے میرے مولا سے، جب کسی نے پوچھا مولا آپ کو اتنی تکلیف شام میں کیوں ہوئی، تو مولا نے فرمایا کہ شام کا نام میں اس لیے لیتا ہوں کہ 7 ایسی مصیبتیں ہیں کہ جو کربلا میں نہیں آئی، جو کوفہ میں مجھ پر نہیں آئی۔ پوچھا مولا پھر وہ کون سی ایسی 7 مصیبتیں ہیں جو آپ پر شام میں آئی، تو میرے مولا نے رو کر فرمایا کہ سب سے پہلے شام میں جو ہم پہ مصیبت آئی، اور میری پھوپھی زینب کو، میری بہنوں کو بے کجاوا محملوں پر بٹھا کر اور سر برہنہ میری بہنوں کو بٹھا کر باپو ساعت پر اور 3 دن کھڑا رکھا گیا، اور جب شام ابھی ہم پہنچے نہیں تھے، کہا ہم سب کو پیدل اونٹوں سے اتار دیا گیا، گھوڑوں سے اتار دیا گیا، اور ہمیں پیدل کہا کہ شام جانا ہے۔ عزاداروں کہا کہ شام میں ایران کی رہنے والی خاتون اپنی فیملی کے ساتھ جب شام گئی، شام ابھی پہنچے نہیں، اس کی گاڑی خراب ہو گئی۔ وہ خاتون کہتی ہے بہت مصیبت کا سامنا کرنا پڑا، رات کی تاریکی تھے، چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ تھے، مشکلات اٹھانی پڑی۔ کافی دیر بعد گاڑی ٹھیک ہوئی اور گاڑی نے چلنا شروع کیا، پریشان ہو گئی اور کہا کہ بی بی میں آپ کے پاس پہلی دفعہ زیارت کے لیے آ رہی تھی اور مجھے اتنی مشکلات اٹھانا پڑی، یہ کہہ کر وہ بی بی تو رات کو سو گئی۔ رات کو جناب زینب کو خواب میں دیکھا اور کہا اے مومنہ خاتون، تو ابھی شام آ رہی تھی تو گاڑی پہ آ رہی تھی اور تیرا بھائی شہید نہیں ہوا تھا، اور جب میں پہلی دفعہ شام آئی تھی نا تو میرے سر پر چادر نہیں تھی اور سمر برہنا لوکے نیزہ کے اوپر اور میرے بھیا حسین کے سر کو لے کر آیا تھا، اس لیے سید سجاد فرماتے ہیں اور جب ہمیں شام میں لایا گیا اور لشکر یزید میں ہر طرف سے نوکے تلواروں کو اٹھایا گیا اور نیزوں کی انیاں ہم کو چبھائی گئی، کا مولا دوسری مصیبت جو شام میں آئی وہ مصیبت یہ تھی کہ ہمیں بردہ فروشوں کے بازاروں میں لے جایا گیا۔ عزادارہ سنیں گے بردہ فروش کسے کہتے ہیں؟ جب غلاموں کنیزوں کو بیچا جاتا ہے۔ یزید نے یہ حکم دیا تھا کہ اس قافلے کو ختم کرنے کے لیے ان کو غلاموں کنیزوں کے بازاروں میں بیچ دو، لیکن مصلحت پروردگار تھی اور کسی نے بھی امام زادوں کو، امام کی بیٹیوں کو خریدا نہیں، انکار کر دیا۔ تو تیسری مصیبت جو ہمیں شام میں آئی، تو شام میں تیسری مصیبت یہ تھی کہ دربار یزید میں اور مجھے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا اور میری پھوپھی زینب کو کھڑا کیا، اور جب زینب عورتوں کے مجمع میں کھڑی تھی، تمام بیویاں زینب پر پردہ کر کے کھڑی تھی اور یزید کہتا تھا اینا اینا زینب بنت علی، ان عورتوں کے مجمع میں زینب کون ہے؟ اور چوتھی مصیبت یہ تھی کہ ہمیں جب میں لایا گیا نا شام میں، تو شام میں لانے کے بعد ارے ہم نے دیکھا تمام چھتوں پر تماشائی بیٹھے اور کسی کی بھی گود خالی نہیں، کسی کا ہاتھ خالی نہیں تھا، ہر طرف سے مارو مارو کی صدائیں بلند ہو رہی تھی۔ کا پھٹ گیا عابد کا جگر، عابد نے خون رونا شروع کر دیا، اور جب کسی نے یہ کہا نا اور وہاں دیکھو باغیوں کا قافلہ آ گیا، سید سجاد کہتے ہیں مجھ سے برداشت نہیں ہوا کہ کوئی میرے بابا حسین کو باغی کہے، اور مجھے عابد کا جگر پھٹ گیا اور میں نے خون رونا شروع کیا۔ پانچویں مصیبت سید سجاد فرماتے ہیں جو مجھے شام میں ملی، وہ پانچویں مصیبت یہ تھی کہ ہمیں طلوع آفتاب سے لے کر اور غروب آفتاب تک بازاروں میں پھرایا جاتا تھا، میری بیویوں کو، میری بہنوں کو ننگے سر بازار میں پھراتے تھے۔ کا چھٹی مصیبت کون سی تھی؟ کا چھٹی مصیبت یہ تھی ہمیں زندان وہ ملا اور جس کی
फातिमातु ज़हरा, और जो दरबार गई थी जवानी के आलम में गई थी और सर के बाल से आते, लेकिन जब वापस पलटी ज़ैनब ने पहचानने से इनकार कर दिया और फातिमा ज़हरा की कमर झुक गई। मैं कहती हूँ सैयदा, आप एक दरबार गई थी, आपकी कमर झुक गई, आपके सर के बाल सफेद हो गए, और जरा आइए आप इन्हें बीमार से पूछिए, और जो कभी कूफा के दरबार और कभी शाम के दरबारों में और बेकजावा मामलों पर बीवियों को लेकर जाते थे। जनाब फिजा फरमाती है कि जब हमें शाम में वारिद किया गया, हम जब शाम में दाखिल हुए ना, तो एक छत पर बैठी हुई खातून थी जिसने कहा कि बताओ कि ये कौन सी बीवियां है। अरे जब ये चलती है वो जगह रंगीन हो जाती है, इनके पाँव में कौन सी बीमारी है। जनाब फिजा ने रो कर कहा, अरे इनको कूफा से शाम तक और पैदल चलाया गया, और ये मेरी आकाज़ादी ज़ैनब है, ये मेरी आकाज़ादी उम्मे कुलसूम है। मैं पूछूंगी बीवियों से, कूफा में वारिद हुई तो नहीं कहती तारीख कि बीवियों के पाँव में छाले पड़ गए। कहा कि 15 मुहर्रम से लेकर यकम सफर को दाखिल हुआ ये शाम में काफिला, 15 दिन इन बीवियों को पैदल चलाया गया। अरे ऊँटों को भगाते थे ये लईन कि हम जल्दी शाम पहुँचे, हमें जल्दी यजीद से इनाम मिले। अरे जब ये लईन ऊँटों को भगाते, अरे बीवियों की गोदों से बच्चे गिरते जाते, इसीलिए कहीं कूफा के रास्ते में इमाम ज़ादों की कब्र नजर नहीं आती। और जब कूफा से अगर कोई बाई रोड गया होगा, मेरी बात की गवाही देगा। और कूफा से जब शाम जाए ना, जगह जगह पर इमाम ज़ादों की कब्र है। जब रावी से पूछा क्या वजह है कि इमाम ज़ादों की कब्र शाम के रास्ते में क्यों है, उन्होंने कहा लईन ऊँट भगाते थे और बच्चे बीवियों की गोदों से गिरते थे, और बच्चे बीवियां कहती थी ऐ मेरे बच्चों अल्लाह के हवाले। और आखिरी मुसीबत जो सैयद सज्जाद फरमाते कि शाम में आई, का जब हमें बाजारों में लाया गया, का मेरे हाथों में हथकड़ियाँ थी, पाँव में बेड़ियाँ थी, का तमाशाई छतों पर बैठ कर कोई पानी गर्म फेंकता था, कोई पत्थर बरसाता था, और जिसको कुछ नहीं मिलता था वो अपने घर से खाक उठा कर लाता था, और जिसको कुछ नहीं मिलता वो अपने घरों से आग उठा कर लाता था। सैयद सज्जाद फरमाते कि एक आग का अंगारा और मेरे हमामे में चला गया, और मेरा हमामा नहीं जला, और मेरे सर के बाल जल गए, और मैं मजबूर था, आग नहीं बुझा सकता था, और मैं मजबूर था। कौन सी मजबूरी थी, और मेरे मौला आग नहीं बुझा सकते थे। हुसैन मजबूरी यही थी, और सैयद सज्जाद को मजबूरी क्या थी, हाथों में हथकड़ियाँ थी, इसलिए मौला